مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ لفظ لفظ ان کا جو جیسے ترازو میں تول وزن کر کے پورے پیمانے کے ساتھ پیش کیا جائے ہم سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ شخصیت جو اپنی علمی میدان میں سند ہے ہمارے لیے مستند ہے۔ آپ معتبر ہیں، آپ دلائل کی دنیا کے اپنے آپ میدان میں آپ بڑے عزیز دلائل کے ساتھ مرصع ہیں، اور آپ جس انداز میں گفتگو فرماتے ہیں آپ ان کے سلیقے سے، ان کے مزاج سے اور ان کی گفتگو کے آہنگ سے اور اسلوب سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ لفظ معتبر ہوتے ہیں جو آپ کی دلیل کا حصہ بنتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جو آپ کے درمیان آئے حضرت کو آپ دوں گا، وہ آپ حضرات سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں۔ ہمارے خصوصی مہمان مناظر اسلام ترجمان مسلک اہل سنت والجماعت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمارے اس اجتماع سے مخاطب ہوں، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ پورے اہتمام سے حضرت کی گفتگو کو سماعت۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستو، آج 20 جنوری 2025 بروز پیر ہے، اور میں یہاں مرکز اہل سنت والجماعت، مرکز اہل حق، ایک علمی مخزن حضرت مولانا پروفیسر محمد مکی دامت برکاتہ العالیہ کے گلشن میں جامعہ حبیب المدارس حبیب العلوم یاکی والی علی پور ضلع مظفر گڑھ میں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے حاضر ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر جملہ علماء کرام کی موجودگی میں خصوصاً شیخ طریقت آپ کے اور میرے مخدوم مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد حسن دامت برکاتہ العالیہ کی اجازت سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت پروفیسر محمد مکی دامت برکاتہ ہم نے مجھے عنوان دیا ہے خصائص انبیاء۔ خصائص انبیاء کو میں علمی بات کو عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، ایک نبی ہے، ایک غیر نبی کا معاملہ ہے۔ رب کریم نے اپنی امت سے، رب کریم نے اپنی مخلوق سے، مالک نے اپنی مملوک سے، رازق نے اپنے مرزوق سے، خالق نے اپنی مخلوق سے گفتگو کے لیے ایک واسطہ قائم کیا ہے، ایک واسطہ بنایا ہے، ایک پل اور ایک برج قائم کیا ہے۔ اس برج کا نام وقت کا نبی ہے۔ اللہ تعالی انبیاء کرام کو مخصوص صفات دے کر، مخصوص ذات دے کر، مخصوص عادات و اطوار دے کر دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں۔ کئی ایسے خواص ہیں جو رب کریم نے انبیاء کرام میں رکھے ہیں جس کا تعلق کسی غیر سے نہیں ہے۔ خاصہ کا مطلب یہی ہے یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ اس کے اندر موجود ہو باقیوں کے اندر موجود نہ ہو۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں
دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے سورۃ انعام میں آیت نمبر 124 میں رب کریم فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ رب کریم نے انتخاب خداوندی، اللہ نے اپنی سلیکشن کے ذریعے انبیاء کرام کو سلیکٹ کیا ہے، تو پتہ چلا جو نبوت ہے وہ انتخاب خداوندی کا نام ہے۔ اگر میں خصائص کی بات کو آگے بڑھاؤں تو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب کریم نے انبیاء کرام کو صرف ایسے منتخب نہیں کیا بلکہ ان سے اپنی کنورسیشن رکھی ہے، اپنی گفتگو رکھی ہے، اپنا تعلق برقرار رکھا ہے۔ تو رب کریم نے انبیاء کرام کی خصوصیت بتاتے ہوئے سورۃ حج آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اے لوگو تم میں بصیرت اور سمع ہے تو رب سمیع اور بصیر ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ فرشتوں کو بھی اپنا پیغام بر بناتا ہے اور اللہ بندوں کو بھی اپنا پیغمبر بناتا ہے۔ اگر ہم اس سے بھی آگے چلیں تو ہر نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے، نبی غلطی سے پاک ہوتا ہے، نبی نافرمانی سے پاک ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے اس پر کوئی دلیل، میں نقلی دلیل پیش کرنے سے پہلے عقل کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ دیکھو دنیا میں کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی سرجن ہو، کوئی حکیم ہو، کوئی طبیب ہو، کوئی معالج ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے وہ جس مرض کا معالج ہے، وہ جس مرض کا حکیم ہے، وہ جس مرض کا ڈاکٹر ہے، اس مرض میں خود مبتلا نہیں ہوگا، اس مرض سے خود بری ہوگا، اس عیب سے خود پاک ہوگا۔ اب نبی کو دیکھیں، نبی ڈاکٹر اور حکیم ہے تو گناہ کا معالج ہے، نبی شرک کا معالج ہے، نبی نافرمانی کا معالج ہے، تو نبی کا گناہ میں مبتلا ہونا نبی کا عیب ہے اور پیغمبر عیب سے بری ہے، اس لیے نبی معصوم ہے۔ اس پہ امت کا اجماع ہے۔ شرح فقہ اکبر اٹھائیے، ملا علی قاری لکھتے ہیں فقہ اکبر اٹھائیے، امام اعظم ابو حنیفہ لکھتے ہیں الانبیاء کلہم معصومون، انبیاء جو ہے تمام گناہوں سے پاک ہے، المنزہون عن الصغائر والقبائر والقبح، فرمایا نبی ہر چھوٹے گناہ سے، ہر بڑے گناہ سے، ہر بری حرکت سے نبی پاک ہوتا ہے۔ اگر اس پر دلیل چاہیے تو سورت نمبر 12 سورت یوسف میں آئیے، آیت نمبر 24 اٹھائیے، رب کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات فرمائی کہ جب زلیخا نے انہیں دعوت گناہ دی اور زلیخا نے ہائی طلق کہہ کے گناہ کی آفر پیش کی ہے تو وقت کے پیغمبر ابن پیغمبر ابن پیغمبر ابن پیغمبر یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا کریکٹر کیا تھا، کردار کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کے صفات کیا تھے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جب انہیں دعوت گناہ دی گئی، انہوں نے فرمایا قال معاذ اللہ، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ سے پناہ کا طلبگار ہوں، رب کریم کے سامنے جھکتا ہوں، اللہ کے سامنے انابت کرتا ہوں۔ تو رب نے قسمت انبیاء پہ دلیل دیتے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، وجہ یہی ہے کہ نبی گناہ سے پاک ہے، وجہ یہی ہے نبی معصوم ہے، اس لیے ہم نبوت کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ اگر ہم اگلی بات چلائیں کہ انبیاء کرام میں نبوت ملی ہے تو کس کو ملی ہے؟ رب کریم نے اس کائنات میں پہلی دو شخصیات کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ایک کو حضرت آدم فرمایا، ایک کو اماں حوا فرمایا، پھر اللہ نے ان کے ذریعے کائنات کو وجود دیا ہے۔ کائنات میں عورتیں بھی ہیں، کائنات میں مرد بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کی عظمت، مرد کی عزت، مرد کی تقوی و طہارت کو عورت پہ فوقیت قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ قوام ہے۔ تو اللہ نبوت کسے دیتے ہیں؟ کیا عورت نبی بن سکتی ہے یا مرد نبی ہے؟ امت کا اجماع ہے عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ نبوت کے جننے کی بات آئے گی تو عورت ہوگی، نبی بننے کی بات آئے گی تو مرد ہوگا۔ یہی بات رب کریم نے قرآن کریم میں سورۃ نحل میں آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی جنہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، یعنی آپ کے بعثت سے پہلے بھی جن کو دنیا میں بھیجا گیا وہ بھی مرد ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہر نبی مرد ہوتا ہے، کسی عورت کو اللہ نبوت
نبوت نہیں دیتے اور نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ اگر اس سے بھی آگے جاؤں تو انبیاء کرام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ملتی ہے، میرے پاک پیغمبر نے اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، کتاب الصفات کے اندر موجود ہے، باب صفت النار والجنہ کے تحت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے واسطے سے موقوف روایت لائے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ان لکل نبی حوضہ یوم القیامہ والذی نفسی بیدہ انہم لیتباہون یوم القیامت ایہم اکثر واردہ فیدعو کل نبی الیہ من یعرف من امتی والذی نفسی بیدہ انی لارجو ان اکون اکثرہم واردہ فإن لی حوضا ما بین طرفیہ الی آخرہ۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں ہر نبی کا بھی ایک حوض ہوگا، اس حوض سے وہ اپنی امت کو بلائے گا، اپنی امت کو بلا کر لوگوں کو کہے گا آؤ میرے حوض سے پانی پی لو، تو مجمع جائے گا، امتیں جائیں گی، افراد جائیں گے، طبقات جائیں گے، اقوام جائیں گے، لوگ جائیں گے، وقت کے نبی کے پاس اپنی امت جائے گی، اس کے حوض سے پانی پی گے۔ لیکن حضور پاک نے فرمایا رب نے ایک حوض مجھے بھی دیا ہے، اس حوض کا نام حوض کوثر ہے، اور میں بڑے یقین سے کہتا ہوں میرا حوض کوثر سب سے بڑا ہوگا۔ فرمایا وجہ یہ ہے ہماری کے مذہب والفضة كعدد نجوم السماء، میرے حوض کوثر پہ پانی پینے والوں کو تو چھوڑو، صرف ان کے ظرفوں کی بات کریں، برتنوں کی بات کریں تو وہ اتنے برتن ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے۔ میرے پاک نبی نے خصوصیت انبیاء میں بات فرمائی ہے۔ اگر میں اس سے بھی آگے چلوں تو کیا نبی کو رب جنگل میں بھیجتے ہیں، یا نبی معاشرے میں آتا ہے، کیا نبی دیہات میں آتا ہے، یا نبی شہر میں آتا ہے، نبی کون ہوتا ہے، نبوت کا معاملہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ایک چیز کی دلیل ہے کہ اللہ انبیاء کو سمجھدار معاشرے میں بھیجتے ہیں، پڑھے لکھے طبقے میں بھیجتے ہیں، پڑھے لکھے اقوام میں بھیجتے ہیں۔ نبی معاشرے کا فرد ہوتا ہے، نبی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، سمجھدار اور باشعور لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، اور اس شعوری کی بنیاد پہ نبی دین کی طرف بلاتا ہے۔ تو رب کریم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر 102 ہے، رب کریم فرماتے ہیں، فرمایا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، میں نے اہل قری بڑے بڑے شہر والوں کے علاقے والوں کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا ہے۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعویلات اہل سنت والجماعت میں اس بات کی شرح اس بات کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرمایا اے جملۃ من اہل الامصار والمدن لم يبعثوا من اہل البوادی واہل البوادی والقرى انما يريد الامصار والبنيان۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے اللہ نبوت اس شخص کو دیتے ہیں جو سمجھدار معاشرے میں آتا ہے، وہ سمجھ لے کر آتا ہے، علم لے کر آتا ہے، شعور لے کر آتا ہے، اور سمجھداری کی بنیاد پہ، عقل کی بنیاد پہ، کامن سینس کی بنیاد پہ دنیا پوری اکٹھی ہو جائے۔ وقت کے نبی کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر میں اس سے بھی آگے چلوں کہ انبیاء کی خصوصیت کیا ہے تو ایک مقام مجھے نظر آتا ہے کہ رب کریم نے انبیاء کو دنیا میں مبعوث کر کے بھیجا تو نبی کی جو پیدائش ہے وہ جنت کی مٹی سے ہوتی ہے۔ نحن معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی لائے ہیں، فرمایا اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ نبی جنت سے آیا ہے تو جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں اونگ نہیں ہے، جنت میں سونا نہیں ہے، اپنی مرضی سے سو تو تمہاری مرضی ہے۔ تو پتہ چلا نبی پہ بھی نیند نہیں آنی چاہیے، لیکن نبی پہ نیند آتی ہے کیونکہ نبی دنیا میں پہنچا ہے تو دنیا کا اثر ہے، لیکن نبی جنت سے پیدا ہے تو جنت کا خاصہ یہ ہے کہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ تو نبی کے جسم کو رب کریم نے کیا ترتیب دیا ہے، آؤ میں آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں۔ سنیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے طور پہ بہت حسین نے اجماع نقل کیا ہے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے المنہاج شرح مسلم میں لکھا ہے، فرمایا والنبی والانبیاء نائمۃ عینہ ولا ینام قلبہ وکذالک الانبیاء تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم۔ فرمایا اے لوگ جب نبی سوتا ہے نبی کی نیند نبی کی آنکھ پہ ہوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، نبی سوئے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے۔
فرمایا یہ نبوت کا خاصہ ہے، یہ نبوت کا عہدہ ہے، یہ نبوت کا مرتبہ ہے، یہ نبوت کا رتبہ ہے، یہ نبوت کا اعزاز ہے، یہ نبوت کا مقام ہے، یہ نبوت کی حیثیت ہے، یہ نبوت کا اسٹیٹس ہے، یہ نبوت کی ویلیو ہے، یہ نبوت کے معجزات سے اللہ نے اس کو سرفراز کیا ہے کہ نیند میں اس کی آنکھ سوتی ہے، اس کا دل جاگتا ہے۔ حضرت امام نووی آگے لکھتے ہیں، فرمایا ھذا من خصائص الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے۔ میرے دوستو یہ انبیاء کی خصوصیت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی دلیل میں اگلی خصوصیت سمجھیے تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ دیکھو آنکھ کا تعلق دنیا سے ہے، دل کا تعلق دنیا سے بھی ہے، اللہ سے بھی ہے۔ آنکھ کا تعلق ظاہر سے ہے، دل کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے، لیکن زیادہ باطن سے ہے تو دل کا تعلق باطن سے ہے۔ نبی کا دل رب کی طرف متوجہ، نبی کا قلب اللہ کی طرف متوجہ۔ اللہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے نبی سے بات کرے گا۔ اگر نبی سویا ہے، نبی کی آنکھ بھی سو گئی، نبی کا دل بھی سو گیا تو نبی کی جو وحی آئے گی وہ وحی نہیں بنے گی، وہ تو بات بنے گی، کیونکہ نبی کی بات جو ہے وہ اللہ کی وحی کہلاتی ہے۔ اس وقت جب نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، اس پر دلیل دیتے ہوئے امام نووی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ فرماتے آؤ قرآن کریم اٹھاؤ، سورۃ الصافات اٹھاؤ، سورۃ الصافات کی 7 آیات اٹھاؤ، 99 100 101 102 103 104 105 اٹھاؤ۔ رب کریم نے اس عقیدے کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم نے مانگا اللہ بیٹا دے دے، فبشرناہ بغلام حلیم، اسماعیل علیہ السلام مل گیا۔ جب اسماعیل بڑے ہوئے فلما بلغ معه السعی، اپنے والد کے ساتھ طاقت میں آئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ ایک دن یوں ہوا ابراہیم نے خواب دیکھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، نبی کہتے ہیں حضرت کا والد کہتا ہے، ابراہیم فرماتے ہیں اے بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ مظفر کا علی پور کے دیوار میں علمی نقطے کو عوامی لہجے میں متاثر لگا ہوں۔ نبی کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اری فی المنام، I see in your dream، میں نے نیند میں دیکھا ہے۔ یوں نہیں فرمایا آرڈر آف دا ہولی گاڈ، اللہ کا حکم ہے۔ بیٹے کا جواب سنیں، بیٹا کہتا ہے، بیٹے کا جواب ہے فرمایا یا ابت الما تؤمر، ابو اللہ کا حکم پورا کرو۔ یا کی والے کے بھائیو مجھے بتاؤ یہ خواب اللہ کا حکم کیسے بنا؟ کہنا تو یوں چاہیے تھا یا ابتی اس المار انت فی المنام، ابو خواب پورا کرو۔ یوں نہیں کروایا فرمایا ابو اللہ کا حکم پورا کرو۔ یہاں امام راضی کی بات کرنے لگا ہوں، فرماتے وجہ یہ ہے کہ نبی کا دل نیند میں جاگتا ہے، جاگنے میں نبی کا خواب دل کے جاگنے کی وجہ سے نرا خواب نہیں ہوتا، اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اگر انبیاء کرام کی خصوصیت کو آگے بڑھاؤں تو میں ایک بات مزید بھی کر سکتا ہوں کہ انبیاء کرام موت وہ ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے جانے لگے، ان کا دنیا سے جانے کا وقت اجل آ جائے تو اللہ یوں نہیں فرماتے اسرائیل اٹھ اور وقت پہ پہنچ، کیونکہ اسرائیلی وہ ہے جو وقت پہ آتا ہے۔ اسرائیل جا، ان کی روح لے کر آ جا۔ یوں نہیں فرماتے، کیا فرماتے ہیں؟ آؤ میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی بھی اماں ہے، ہماری بھی اماں ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نبی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین کی تفسیر میں لاتے ہیں، فرمایا سمعت رسول اللہ یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من نبی یبعث الا خیر الا خیر بین الدنیا والآخرہ، فرمایا نبی سے اللہ پوچھتے ہیں میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا رب کے پاس آنا چاہتا ہے؟ اگر نبی دنیا میں رہنا چاہے فرشتے کی ضرورت نبی کے سامنے نہیں ہے، اس کی روح قبض کر سکے۔ ہاں نبی کہتے اللہ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں تو نبی کی روح قبض کی جاتی ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو صرف
انبیاء کو ملی۔ اس سے بھی آگے آئیے، میں ایک بات اور مزید کہنے لگا ہوں، انبیاء کا خاصہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، مسند ابی یعلا ہے، امام ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث حضور پاک نے فرمائے ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، وہ خواب ہو گئے انبیاء قبروں میں زندہ بھی رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا یہ نبی کا رتبہ، یہ نبی کا مرتبہ، یہ نبی کا عہدہ ہے۔ آج اللہ کی توحید کے نام سے کوئی نبی کا یہ رتبہ کھینچنا کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ اہل حق زندہ ہے، وہ نبوت کے تاج کی طرف انگلی نہیں اٹھنے دیں گے۔ بھول ہے کسی کی، میرے قادر کی اس میں ہسٹری ہے، میرے قادر کی تاریخ ہے، میرے قادر کا کریکٹر ہے، قادر کا کردار ہے، ہم نے نبوت کی ذات کی پہراداری بھی کرنی ہے، نبوت کی بات کی پہراداری بھی۔ تو میرے نبی کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اور میرے دوستو یہ جو نیوز ہے، یہ جو خبر ہے، یہ جو مشاہدہ ہے، یہ جو معائنہ ہے، یہ جو دیکھنا ہے، یہ جو معاملہ ہے کہ نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ کی بات ہوتی جھٹلائی جا سکتی تھی، میری بات ہوتی جھٹلائی جا سکتی تھی، کسی بڑے پیر فقیر کی بات ہوتی جھٹلائی جا سکتی تھی، جی نہیں، بتانے والے صحابہ، دیکھنے والے رسول اللہ ہے۔ مسلم شریف جو نمبر 2 کتاب الفدائے بات فرمائے نبی صاحب حضور نے فرمایا میں نے اس رات دیکھا جب معراج میں گیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ آؤ میں انبیاء کی ایک خصوصیت پہ آگے بھی چل کے کہتا ہوں، وقت کے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد میں حدیث لائے ہیں، راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لن یخبر نبی الا حیث یموت، جس جگہ نبی فوت ہوتا ہے اس جگہ اس کی قبر بنتی ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ نبوت کی خصوصیت، یہ نبوت کا خاصہ، یہ نبوت کا مرتبہ، یہ نبوت کا مقام، جہاں فوت ہوگا اسی جگہ قبر بنے گی۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں مرزا کے ماننے والوں، مرزا مرا کہاں تھا، تم نے اسے دفن کہاں کیا ہے؟ آؤ رسول اللہ کی بات، مات رسول اللہ بین نحری و سحری، صحیح بخاری جلد 2 کتاب المغازی، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ ہے، فرماتی اللہ کے رسول میری گود نے انتقال کیا، تبھی تو گود عائشہ میں وفات پائی تو حجرہ عائشہ میں قبر بنی۔ یہ نبی کی خصوصیات ہوتی ہیں اور وقت کے نبی کا یہ مقام ہے۔ آؤ میں اپنی گفتگو کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف چلتا ہوں۔ یہ تو میں نے عام نبی کی بات کی ہے، عام انبیاء کی بات کی ہے، باقی انبیاء کی بات کی ہے۔ میں آپ کے سامنے اب امام الانبیاء کی خصوصیات پہ بات کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء آقا نامدار محمد الرسول اللہ کی خصوصیات پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو باقی انبیاء آئے قوم کی طرف، قبیلے کی طرف، علاقے کی طرف، ایک بستی کی طرف، ایک ملک کی طرف، ایک ایریا کی طرف، لمیٹڈ ٹائم لے کر، لمیٹڈ نبوت لے کر، لمیٹڈ میسنجرنگ لے کر، لمیٹڈ ایریا لے کر، محدود علاقہ لے کر، میرے پاک نبی کا معاملہ جو نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ میرے پاک نبی کون ہے؟ رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم کے لیے فرمایا، سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ نبوت محمدی جو ہے وہ کائنات کے لیے ہے، نبوت محمدی جو ہے وہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے، نہ ایک بستی کی نبوت، نہ ایک علاقے کی نبوت، نہ ایک قوم کی نبوت، نہ ایک قبیلے کی نبوت، پوری دنیا جہان کی نبوت ہے۔ میسنجرنگ آف دی یونیورسل، پیغمبر پوری کائنات کے نبی ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اس سے آگے آئیے، اسی سورۃ اعراف میں حضور کو مقام ملا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا پاک پیغمبر ختم نبوت کے تاج سے تاج بھر ہے، ختم نبوت کے تمغے اپنے کندھے میں لے کر آئے ہیں۔ میرے پاک نبی خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے
پاک نبی کی خصوصیت یہ ہے، رب کریم قرآن کریم میں سورۃ الحج آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں کے لیے ہم نے فرمایا تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اعلان کیا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام چھوڑو گے، محمد کو چھوڑو گے، قرآن چھوڑو گے، شریعت چھوڑو گے، تمہیں میں کوئی دین تمہارا قبول نہیں کروں گا۔ پتہ چلا حضور کا دین مکمل ناسخ ہے، باقی ادیان موجود ہیں۔ میرا پاک نبی سب کو منسوخ کر کے اپنی نبوت بتانے، سنانے، سمجھانے، بتلانے، نافذ کرانے آیا ہے۔ اگر اس سے بھی آگے جائیں تو میرے پاک نبی کے اخلاق کتنے ہیں، یہ بھی خصوصیت محمدی ہے کہ رب کریم قرآن کریم میں رسول کریم کے فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محمد مصطفیٰ تیرے اخلاق اعلیٰ، تیرے آداب اعلیٰ، تیرے اعتبار اعلیٰ، تیرے صفات اعلیٰ، تیرے معاملات اعلیٰ۔ حضور کے اخلاق کی خصوصیت پر اللہ نے بات دی ہے۔ اس سے بھی آگے آئے تو اپنے کریم نے حضور کو خصوصیت کی ہے جو پچھلے نبی پر نہیں کہ پچھلے انبیاء کے بعد نبی جاتا، کام نبی سنبھالتا، نبی جاتا، دوسرا نبی آتا، نہیں، حضور کے بعد سے کام ملا وہ امت کے علماء، امت کے فقہاء، امت کے اہل علم کا۔ تبھی تو خدا نے کہا تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، پوری امت بہترین ہے۔ خیر امت یہ مراد منافع ہے، پوزیسو سینٹینس ہے، اور تم بہترین امت ہو، یہ اپنے کریم نے بہترین امت فرمایا۔ تبھی تو امام سخسی نے مقصود میں کتاب السیاق مقدمے میں لکھا الحمدللہ الذی جعل ولایۃ الانذار للفقہاء بعد الانبیاء۔ فرمایا انبیاء کے بعد فقہاء کے سر سے امت کی رہبری کا تاج اللہ نے سجایا ہے۔ ایک صفت البشیر ہے، ایک صفت انذار ہے۔ صفت انذار کی بارش جو ہے وہ فقہاء ہے، صفت البشیر کے بارش جو ہے وہ علماء خانقاہ ہے۔ خانقاہ بھی علماء دیوبند کے پاس، درسگاہ بھی علماء دیوبند کے پاس۔ یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے۔ اگر اس سے بھی آگے چلے تو جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا سب سے پہلے کون جائے گا؟ انٹری کس کی ہوگی؟ پہنچ کس کی ہوگی؟ پہنچے گا کون؟ تو اٹھائیے حدیث پاک کی کتاب صحیح مسلم کھولیے، کتاب ایمان کھولیے، باب قول النبی ارحم کھولیے، اس کے ساتھ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے اہل فرماتے ہیں حضور سب سے پہلے کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر کا فیقول خاصر من انت، اندر کا خاصر کہے گا، دربان کہے گا آپ کون ہیں؟ حضور تعارف کرائیں گے، وہ کہے گا بکا امرتو لا افعل من احد قبلک، مجھے حکم ہے میں آپ سے پہلے کسی کے لیے در نہ کھولوں، مجھے حکم ہے میں آپ سے پہلے کسی کے لیے در نہ کھولوں۔ اگر اس سے بھی آگے جائیں تو میرے پاک نبی کی خصوصیت ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے جھنڈے کے تلے تمام انبیاء قیامت میں چھڑا ہوں گے۔ جامع ترمذی کھولیے، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت لائے ہیں، حضور پاک نے فرمایا بیدیہ مصباح الحق، میرے ہاتھ میں امت کی سزائی، امت کے انبیاء کی سزائی کا جھنڈا ہوگا، اس کے ساتھ پوری امت جمع ہوگی۔ حضور کی خصوصیت ہے میرے پاک نبی کا حوض کوثر سب سے بڑا حوض کوثر ہوگا۔ میرے پاک نبی کی خصوصیت ہے تمام انبیاء تمام امت کے سردار ہوں گے۔ میرے پاک نبی کی خصوصیت ہے کہ میرے پاک نبی کی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ ان کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ کسی نے فرمایا ہے آپ اٹھائیے جامع ترمذی حضرت رسول اللہ کی حدیث ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے، وہ فرماتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا وعدنی ربی، میرے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ان يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں سے 70,000 آدمیوں کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجیں گے۔ فلا اصاب ما كل 70,000 ثلاث احتیاط من احتیاطه، ہر ایک
کے ساتھ 70,000 کو رب کریم حضور پاک کی امت کو بغیر حساب کی جنت میں. اور میرے پاک نبی کی خصوصیت ہے کہ میرے پاک نبی کی بیوی کی حرمت ہے. رب کریم نے سورۃ احزاب آیت نمبر 53 میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ. نبی فوت بھی ہو جائے تو نبی کی بیوی سے امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا. آؤ کھولیے معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی آپ کی مرضی, کھولیے تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی آپ کی مرضی. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے نبی کی بیوی سے امت کا نکاح اس لیے نہیں ہوتا. ایک وجہ یہ ہے نبی پاک کی بیوی امت کی ماں ہے, ماں سے بیٹے کا نکاح نہیں ہوتا. لیکن سوال اٹھاتے ہیں کہ ماں تو روحانی ہے, ماں جسمانی نہیں ہے, روحانی ماں ہے. روحانی ماں سے تو نکاح ہوتا ہے, روحانی ماں استانی ہے اس سے بھی نکاح ہوتا ہے. روحانی ماں پیر کی بیوی ہے, پیر کی وفات کے بعد اس سے بھی ہوتا ہے. تو روحانی ماں اس سے تو ہوتا ہے. پھر رب نے منع کیوں کیا؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے انبیاء کی حیات ہے, انبیاء زندہ ہے اور زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. یہ خصوصیت محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, شریعت اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.